بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آبادی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بڑھتی ہوئی آبادی کو درپیش مسائل کے بارے میں عوام میں شعور اور آگہی پیدا کرنا تھا۔ دنیا کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس نے مجھ سمیت ہر ذی شعور کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے، اور اگر آبادی میں اسی رفتار سے اضافہ جاری رہا تو 2050 تک دنیا کی آبادی 10 ارب 50 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ یاد رہے کہ 1800 میں دنیا کی آبادی 1 ارب نفوس پر مشتمل تھی، جو 130 سال بعد 1930 میں دگنا اضافے کے ساتھ 2 ارب، پھر صرف 30 سال بعد 1960 میں بڑھ کر 3 ارب ہو گئی۔ اس طرح اب دنیا کی آبادی میں ہر 12 سال بعد 1 ارب افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اور آج دنیا کی آبادی 7.9 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے وسائل میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ دنیا بھر کے بے شمار مسائل آبادی میں اضافے سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں خوراک کی فراہمی، علاج، رہائش، تعلیم اور دیگر بنیادی اشیاء شامل ہیں۔ افسوس کہ وسائل میں کمی کے باعث ان میں سے 1 ارب سے زائد افراد خالی پیٹ سونے میں مجبور ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک چین ہے، جس کی آبادی 1 ارب 43 کروڑ، دوسرے نمبر پر بھارت 1 ارب 38 کروڑ، تیسرے نمبر پر امریکہ 33 کروڑ، چوتھے نمبر پر انڈونیشیا 27 کروڑ، پانچویں نمبر پر پاکستان 22 کروڑ، چھٹے نمبر پر برازیل 21 کروڑ، ساتویں نمبر پر نائجیریا 20 کروڑ، آٹھویں نمبر پر بنگلہ دیش 17 کروڑ، نویں نمبر پر روس 15 کروڑ اور میکسیکو 13 کروڑ آبادی کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہے۔ گو کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، مگر ملک میں آبادی کی شرح خطے کے ممالک ایران، بھارت، چین اور سری لنکا سے تقریباً 2% زیادہ ہے۔ تاہم خطے میں افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کی شرح آبادی پاکستان سے زیادہ 2.3% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران میں 1.4%، بھارت میں 1.2%، سری لنکا میں 0.6% اور چین میں آبادی کی شرح 0.3% ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطے کے ان ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں آبادی کی شرح تقریباً دگنی ہے، اور حکومت آبادی پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے، جس کی شرح آبادی 1.1% ہے، جو اس بات کی غمازی ہے کہ بنگلہ دیش نے اسلامی ملک ہونے کے باوجود آبادی کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک کی آبادی 4 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی، تاہم 1981 کی مردم شماری میں یہ آبادی بڑھ کر 8 کروڑ، 1998 کی مردم شماری میں 14 کروڑ نفوس تک جا پہنچی، جبکہ تقریباً 20 سال بعد 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 77 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اس طرح گزشتہ 7 دہائیوں میں آبادی میں 5 گنا اضافے کے ساتھ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سر فہرست ملک بن چکا ہے، اور اگر آبادی میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب 2050 تک پاکستان کی آبادی 30 کروڑ تک جا پہنچے گی۔ ایوب دور حکومت میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر کم بچے خوشحال گھرانہ مہم شروع کی گئی اور آبادی پر کنٹرول کے لیے مثبت اقدامات کیے گئے۔ اس سلسلے میں بہبود آبادی کی وزارت بھی تشکیل دی گئی، مگر یہ محکمہ واضح حکومتی پالیسی نہ ہونے کے سبب بے بس نظر آیا، اور ٹی وی چینلز، اخبارات میں بچے دو ہی اچھے جیسے اشتہارات پر پیسوں کا ضیاع کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی پر وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا حالیہ بیان سمجھ سے بالاتر ہے، جس میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستانی شادی شدہ جوڑے کسی ایسے ملک میں جا کر بچے پیدا کریں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں۔ حکومت کو چاہیے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی کی روک تھام کے لیے پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے خاندانی منصوبہ بندی کی وزارت از سر نو تشکیل دے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے تحت خاندانوں کی مالی امداد کو شرح پیدائش میں کمی سے مشروط کیا جائے، اور کم بچے رکھنے والے خاندان کے سربراہ کو مراعات اور روزگار کی فراہمی میں ترجیح دی جائے تاکہ آبادی کے جن پر قابو پایا جا سکے۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش ماڈل سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، جس نے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے
مساجد اور علماء کی خدمات حاصل کی، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے اور بنگلہ دیش میں شرح آبادی پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ ملک میں بڑھتی آبادی کے لیے تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور روزگار دستیاب نہیں اور وسائل میں آبادی کے لحاظ سے اضافہ نہ ہونے کے باعث حکومت نے اگر بڑھتی آبادی پر قابو نہ پایا اور ملکی آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو مستقبل میں اس کے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اگر حکومت نے اس سنگین مسئلے پر فوری توجہ نہ دی تو پاکستان کی آبادی میں ہوشربا اضافہ ایک ٹائم بم کی مانند ثابت ہو سکتا ہے، جس سے پورا ملک تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔